ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، لہٰذا اسے گاؤں سے نکل کر چند قدم دوری کے فاصلے پر اپنی فیکٹری کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور یہ نوجوان کسی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیتا تھا بلکہ روزانہ پیدل ہی جایا کرتا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ پیدل جانے کی وجہ سے میری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں۔ اب کیونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی میں سے ہوتا تھا کہ یہ خود کو انتہائی تازہ محسوس کرتا۔ گاؤں سے باہر جانے پر ایک قبرستان موجود تھا، اس لیے یہ لڑکا روز وہاں سے گزرتے ہوئے قبر والوں کو سلام کرتا تھا اور ان کے لیے دعا بھی کرتا۔ لیکن دوستو، پچھلے 3 دن سے اس کے سامنے عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس واقعے کی کیا وجہ ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اصل میں پچھلے کچھ دنوں سے کچھ یوں ہو رہا تھا کہ جب بھی وہ قبرستان کے باہر سے گزرتا تھا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی تیز آواز آیا کرتی تھی۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ آخر قبرستان میں کتے کہاں سے آ گئے اور اتنے زور زور سے کیوں بھونک رہے ہیں، کیونکہ قبرستان کو تو ویسے ہی خاموشی کا شہر کہا جاتا ہے، اور اس خاموشی میں پھر یہ کتے اتنے زور زور سے کیوں بھونک رہے ہیں۔ اس کی پریشانی دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور اب 3 دن گزر گئے تھے۔ آخرکار نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ قبرستان میں داخل ہوگا کہ آخر کس جگہ کھڑے ہو کر یہ کتے بھونک رہے ہیں اور آخر ماجرا کیا ہے۔ دوستو، اگلے دن جب وہ قبرستان میں سے گزر رہا تھا تو کتوں کے بھونکنے کی آواز پھر سے آنے لگی۔ جیسے ہی وہ شخص قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 4 دن پہلے جس کی موت ہوئی تھی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروہ عجیب طرح سے آوازیں نکال رہا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ ابھی 4 دن پہلے ہی تو یہ قبر تیار ہوئی ہے، تو ایسا کیا ہوا کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے جب یہ دیکھا تو یہ فیصلہ کیا کہ آج شام کو جا کر وہ گاؤں کی پنچایت میں سب کو اس بات کے بارے میں بتائے گا کہ جو شخص 4 دن پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا اس کی قبر پر پچھلے 3 دن سے کتے بھونک رہے ہیں۔ لہٰذا وہ شام کو اپنے کام سے فارغ ہو کر آتا ہے اور آ کر تمام حال گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس قبر میں کیا ہوا، اس گاؤں کی پنچایت میں بڑے علماء اور اہل علم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی قبر کشائی کی جائے اور دیکھا جائے کہ آخر اندر کا کیا معاملہ ہے۔ اس کام کے لیے پہلے تو گاؤں والوں نے مردے کے گھر والوں سے اجازت لینا مناسب سمجھا۔ اس کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے تمام حال بیان کر دیا۔ تو اس شخص کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ ہے تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ اکیلے جا کر اس قبر کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے لیے یہ بات تو بڑی حیرانگی کی تھی کہ ایک بھائی اپنے ہی بھائی کی قبر کھودتے وقت وہاں پر موجود نہ ہو، لیکن لوگوں نے اس بات پر زیادہ غور کرنے کے بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کھول کر دیکھ لیا جائے آخر کیا ماجرا ہے۔ لہٰذا اس کے گھر والے تو ساتھ نہیں گئے، لیکن گاؤں میں کافی تعداد میں لوگ قبرستان میں پہنچ چکے تھے اور قبر کھولنے کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا، اور اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا، اور وہ کتے جو پچھلے کچھ دنوں سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر عجیب عجیب آوازیں نکال رہے تھے وہ بھی آس پاس موجود تھے، اور وہ قبر کے آس پاس منڈلا رہے تھے اور گاؤں والوں کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو کچھ ایسا سامنے آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے کہ جیسے ہی قبر سے مٹی ہٹائی تو قبر کے نیچے سے تختہ اٹھایا تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو جانور بری طرح سے کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ فوراً اس کی قبر کو بند کر کے گھر کی طرف آنے لگے، کیونکہ اس مردے کو وہ خوفناک جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان پر کپ کپی طاری ہو گئی
اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ اٹھا کہ آخر اس کا کون سا ایسا گناہ تھا، کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر پر اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین، اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ مرنے کے صرف 3-4 دن بعد ہی اس کو قبر میں جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے۔ تو اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، لیکن میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا۔ حالانکہ وہ اپنی ماں کو بھی گالیاں دیتا اور سب کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا، اور جب شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ ایسے بدترین کام کیا کرتا تھا جن کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے قبر میں اس کو اتنا سخت عذاب مل رہا تھا، اور ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شراب اور نشہ کتنی بری لعنت ہے، اور کیوں دین اسلام نے مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ شراب پینا یا پلانا اسلام میں حرام ہے۔ مسلمان کو ایسے کام زیب نہیں دیتے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں۔ ان حرام کاموں سے دور رہنا چاہیے، ورنہ حرام کام کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی۔ سب ہی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔